علیکم۔ میری ماں کو شاید پتہ تھا کہ یہ ان کی آخری رات ہے۔ اس رات میری ماں نے مجھے بہت پیار کیا۔ اس رات میری خواہش بھی پوری ہوئی کہ مجھے میری چھوٹی بہن سے زیادہ پیار ملا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس رات میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جب تک میں جاگ رہا تھا تب تک وہ میرا منہ چومتی رہی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کب سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو پھپھو نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے، بہترین ناشتہ کرایا اور پھر بعد میں بتایا کہ ہماری ماں مر چکی ہے۔ ہمیں بتانے کے بعد محلے والوں کو خبر دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں ہمارا گھر محلے کی عورتوں سے بھر چکا تھا۔ میرے والدین کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے تھے۔ میری ماں میرے نانا اور نانی کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد میرے نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا تھا۔ پھر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ مگر افسوس یہ کہ میرے والد کے اندر چھپے درندے کو نہیں پہچان پائے۔ میرے والد جو کہ خالہ زاد سے محبت کرتے تھے، انہوں نے بزرگوں کے فیصلے کو تسلیم کیا اور یوں ان کا نکاح میری ماں سے ہو گیا۔ میرے نانا نے اپنی ساری زمین اور اپنا گھر بیٹی کے نام کر دیا، جو بعد میں میرے والد نے میری والدہ کو اپنی میٹھی باتوں میں لگا کر اپنے نام منتقل کرا لیا۔ اور جب سب کچھ میرے والد کے قبضے میں چلا گیا تو انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے میری ماں کو رشتہ داروں سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کے وقت میری پیدائش ہوئی تھی۔ ایک بار مجھے میری ماں اپنی نانا نانی کے گھر لے گئی اور میں وہاں کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس دن میرے والد نے میری ماں پر شدید ترین تشدد کیا، یہاں تک کہ میری ماں کا بازو ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی میری والدہ پر نانا نانی کے ہاں جانے پر بھی پابندی لگا دی۔ مگر ان سب کے باوجود بھی جب میرے نانا اور نانی میری ماں کے خبر لینے کے لیے آئے تو میری ماں نے بازو کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ میں گر گئی تھی۔ مگر اس پہلے تشدد کے بعد میرے والد نے میری ماں پر تشدد کرنا معمول بنا لیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تشدد کرنا، طلاق دینے کی دھمکی دینا، بلا وجہ روک ٹوک، جسمانی سزائیں دینا شروع کر دیں۔ اپنی ماں کو باندھنے کے لیے کئی بار میرے ہاتھ سے رسی منگوائی گئی۔ میرے والد میری والدہ کو رسیوں میں جکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ انہی حالات میں میری بہن جن نے جنم لیا۔ میں تقریباً 8 سال کا اور میری بہن 3 سال کی ہو چکی تھی تو میرے والد نے اپنی سابقہ محبت اپنی خالہ زاد سے نکاح کر لیا، جس کی خبر ہمیں بہت دیر بعد ملی۔ مگر میری ماں نے اس پر بھی کوئی خاص احتجاج نہیں کیا۔ مگر میرے نانا نانی کی طرف سے بہت سخت رد عمل آیا۔ حالات کو اپنے لیے سازگار نہ دیکھتے ہوئے میرے والد ہمیں لے کر شہر منتقل ہو گئے۔ مگر وہاں بھی میری ماں پر تشدد کا معمول بنا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے والد دوسری بیوی کو بھی شہر والے گھر لے آئے جہاں ہم لوگ رہتے تھے۔ جب میری ماں نانی کو خبر ملی تو میری والدہ کو اپنے پاس لے جانے کے لیے آ گئی، مگر میری ماں نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو کبھی بھی ہمارے ساتھ لے جانے نہ دیتے۔ میری نانی اور نانا خود ہی ملنے آتے تھے۔ میرے والد کی طرف سے لگی پابندی کے بعد میری والدہ کبھی اپنے والدین کے گھر نہیں گئی۔ مگر اب میرے والد نے میرے نانا نانی کے آنے پر بھی پابندی لگا دی تو میری ماں نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بدلے میرے والد صاحب، میری پھپھو اور سوتیلی ماں نے میری ماں کو باندھ کر
اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ اگلی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں اور میری بہن کھڑے رو رہے تھے اور میری ماں بار بار مجھے کہہ رہی تھی بہن کو اندر لے جاؤ۔ جب میری ماں کو ضرب لگتی تو ان کی چیخ نکلتی تھی۔ ان کی آواز کو دبانے کے لیے میری سوتیلی ماں نے اپنا جوتا اتار کر ان کے منہ پر دے مارا، میری آنکھوں کے سامنے۔ آج بھی وہ منظر ہے جب آخری بار میری ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ جب میری ماں کو چھوڑا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان کو دوپہر کے وقت مار مار کر بے ہوش کیا گیا۔ دوپہر عشاء کی اذان سے کچھ دیر پہلے میری ماں کو ہوش آیا۔ ہم دونوں بہن بھائی اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تکلیف بھول کر ہم سے کھانے کا پوچھا اور ہمارے بتانے پر ہمیں کھانا بنا کر دیا، مگر اسی دوران میری ماں بار بار کلی کرنے جاتی تھی۔ اس رات میں ماں کے پاس سویا تھا۔ میری ماں مجھے مسلسل چوم رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ بہن کا کیسے خیال رکھنا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا تم اپنی بہن کا محافظ بننا، کسی قیمت پر بہن کا دشمن نہ بننا، اور کبھی بھی کوئی سہارا نہ ملے تو اپنے نانا نانی کے پاس چلے جانا۔ میں نے معصوم الفاظ میں پوچھا کہ ماں آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو میری ماں نے کہا بیٹا ایک ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر صرف قبر میں جا سکتی ہے۔ ماں کے ان الفاظ کا مطلب مجھے بہت دیر کے بعد سمجھ آیا۔ میں نہ جانے کب سو گیا، مگر جب صبح اٹھا تو میری ماں میرے پاس نہیں تھی، وہ الگ بستر پر تھی اور مر چکی تھی۔ ماں کی موت کے بعد میرے نانا اور نانی کو بہت دیر کے بعد خبر ملی، یہاں تک ان کے آنے سے پہلے ہی میری والدہ کو دفنا دیا گیا۔ میری ماں کو غسل میری پھپھو، میری سوتیلی ماں کمرے میں دیا تھا تاکہ جسم پر تشدد کے نشانات کوئی اور نہ دیکھ لے۔ جب میرے نانا نانی وہاں پہنچے تو میرے نانا نے میرے والد کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہی، مگر برادری کے کچھ لوگوں نے انہیں اس کام سے روک دیا۔ اس کے بعد میں ایک عرصے تک نانا نانی سے نہیں ملنے گیا، مگر ماں کی موت کے بعد تشدد کا اگلا نشانہ میری بہن بننے لگی تو میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں دوسری بار اپنی ماں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اگر مجھے رسی اٹھانے بھیجا، میں ڈنڈا لے کر آتا اور سوتیلی ماں کو دے مارتا۔ اس کے بعد میرا بہت برا حال کیا جاتا، مگر میں دل میں وعدہ کر لیا تھا میں اپنی بہن کا محافظ بنوں گا، اور میں محافظ بن گیا۔ ماں کی موت کے 2 سال کے بعد پہلی بار میری اور میرے والد کی ایک بار تلخ کلامی ہوئی۔ میں اپنی بہن کو لے کر اپنے نانا کے پاس آ گیا اور پھر وہیں رہنے لگا۔ میرے نانا نے مجھے اور میری بہن کو بہترین تعلیم دلوائی، مجھے اور میری بہن کو پسند کی شادی کا اختیار بھی دیا، مگر ہم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری بہن نے میری پسند کے ایک لڑکے سے شادی کر لی اور میں نے اپنی بہن کے قریبی دوست سے شادی کر لی۔ چند دن پہلے میں بہن سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا میری بہن سر پر پٹی باندھ کر بیٹھی ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں میری ماں کی یاد آ گئی۔ مجھے لگا کہ میری بہنوئی نے میری بہن پر تشدد کیا ہے۔ میرا بہنوئی میرا بہترین دوست اور کلاس فیلو بھی تھا۔ میں اس پر کود پڑا۔ وہ میری حالت دیکھ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ میری بہن اور بیوی بیچ میں آ گئیں اور مجھے بہت سمجھایا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ گھر میں کام کرتے ہونے پر چوٹ لگی ہے۔ مجھے بہن کی باتوں پر یقین نہیں آیا، یہاں تک کہ میری بہن اور بہنوئی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر
حلف اٹھایا، اس کے باوجود بھی میں اپنی بہن کو اپنے پاس لے آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا دوست یعنی میرا بہنوئی بھی ہمارے ساتھ آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم تمہارے گھر یا اس دنیا میں تو کیا جنت میں بھی ساتھ جائیں گے۔ میرا بہنوئی اپنے لیے معافی اور اسے وجہ بتائی۔ وہ جو پہلے جانتا تھا، اس نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، تمہاری غلطی نہیں، تمہاری حالت کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو ڈھیروں دعائیں دیں اور آج انہیں گھر سے رخصت کر دیا۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔